پی ٹی آئی کے امیدوار 2018 میں آئے تھے نا، اور انہی کی سیٹیں خالی ہوئی ہیں. تو میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ بدعزمی ہو گئی نا، کہ جو سیٹیں ہماری زبردستی چھینی گئی تھیں اور انہیں دلائی گئی تھی، تو خود بخود اللہ تعالیٰ نے وہ باہر نکال دی اور پھر میدان اوپن ہو گیا. اب مطلب یہ کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور آ کے مقابلہ کریں. ہم نے تو پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کو بھی چیلنج کیا ان 9 سیٹوں پہ کہ بھائی اب تم کیوں یہاں سے بھاگ رہے ہو، تم ایک سیاسی جماعت ہو، الیکشن میں آ کے مقابلہ کرو. ثابت ہو جائے گا کہ بلدیاتی انتخابات میں ہمارے بائیکاٹ کے بعد اگر جماعت اسلامی کو ایک پوزیشن مل گئی، کچھ سیٹیں انہوں نے جیت لیں، تو ان یو سیز پر 9 سیٹوں میں قومی اسمبلی کے 9 کو آپ ضرب دیں کم از کم 15 سے، تو یہ ہو جاتا ہے کوئی 135 کے قریب. تو 135 یو سی پہ تو پھر مقابلہ ہو رہا ہے. تو آ جائیں 135 یو سی پہ دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا آٹے دال کا بھاؤ اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. تو جماعت اسلامی کیوں بھاگ گئی؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے بائیکاٹ سے ان کو سیٹیں مل گئیں، جب ہم لڑیں گے تو انہیں سیٹیں نہیں ملیں گی. تو یہ سیٹیں واپس لیں گے انشاءاللہ. 47 کلفٹن ڈیفینس اور اولڈ سٹی ایریا، یہاں بھی جو ریٹرننگ آفیسر صاحب ہے، کوئی آبجیکشن نہیں تھا اور ساری چیزیں صحیح جو ہم نے معلومات دی تھی سب صحیح تھی. تو میرے یہاں بھی فارم منظور ہو گئے. اب NA 247 میں بھی میں امیدوار ہوں اور NA 254 میں، اور NA 252 میں تھوڑا سا رکاوٹ آئی ہے. تو اس کے لیے میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پروونشل الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، پٹیشن ڈالی ہے اور وہاں سنوائی ہو رہی ہے، اس پہ غور ہو رہا ہے. مجھے امید ہے میرے حق میں فیصلہ آئے گا اور NA 252 سرجانی اورنگی ٹاؤن کے فارم بھی میرے منظور ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو دیکھیں جو بھی ہوگا پھر پارٹی فیصلہ کرے گی کہاں سے الیکشن لڑنا ہے کہاں سے نہیں لڑنا. وعدے اور اب ان کا اس سے پیٹ نہیں بھر رہا جو یہ جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں سیاسی اکابرین. یہ اب آئندہ انتخابات میں ووٹرز ٹرن آؤٹ اور کم ہوگا اور پھر ووٹرز اگر بائیکاٹ کرنے پر آ گئے تو پھر پولنگ اسٹیشنوں پر جو ہے الو بولیں گے. تو یہ ہوش کے ناخن لیں جو سیاسی اکابرین ہیں، سر جوڑ کر بیٹھیں، ملک کو کثیر الجہتی بحران سے نکالیں. PSL کا باقاعدگی سے انعقاد جو ہے وہ ایک اچھا عمل ہے، اس سے لوگوں کو ایک ریلیف ملتی ہے. وہ جو ان کا اسٹریس ہے، ان کی جو ذہنی کیفیت اذیت ہے، وہ تھوڑا سا کرکٹ کو انجوائے کر لیتے ہیں. اور اللہ کرے کہ وہاں پر بھی سلیکشن میں زیادہ میرٹ ہو، جو ہے وہ سیاست اور کھیل آپس میں کہیں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں وہ نہ ہو. سیاسی لوگ سیاست کریں، جو کھیل کے ماہرین ہیں وہ کھیل پر توجہ دیں. سب اپنا کام کریں گے تو میرے خیال میں اچھا کام ہوگا. PSL ایک ہوا کا تازہ جھونکا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں PSL کے مسلسل انعقاد پر. لیکن اب کراچی میں ایک اسٹیڈیم شہر سے باہر تھوڑا دور بننا چاہیے، اور جب کرکٹ میچز ہو تو ٹرانسپورٹ کی فیسیلٹی ہو تاکہ لوگ وہاں بھی جائیں پھر اپنے گھر بھی آ جائیں. یہ جو پورے شہر کا ٹریفک جو ہے وہ ایک پاگل پن کا شکار ہوتا ہے اور گھنٹوں ضائع ہوتے ہیں لوگوں کے، تیل ضائع ہوتا ہے، پیٹرول ضائع ہوتا ہے، انرجی ضائع ہوتی ہے، پھر اسٹریس بڑھتا ہے لوگوں کا. تو میرے خیال میں اس پر بھی سوچا جائے کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ ٹریفک جو ہے وہ کم از کم رواں دوا رہے اگر میچز ہوں کراچی میں. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے. اگر ڈاکٹر صاحب کے طور پر کراچی جو ہے وہ کنگز ہے کیا؟ کراچی کنگز جو ہے وہ سب کی فیوریٹ ہے کراچی میں اگر آپ بات کریں گے تو. لیکن ساری ٹیمیں اپنی ہیں اور جو اچھا کھیل کھیلیں گے وہ جیتیں گے. ہم دعا کریں گے کراچی کے لیے، زیادہ زور لگائیں گے ان کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ میدان میں تو انہیں ہی مقابلہ کرنا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.